بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أعجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهلنا وأفضل صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقبمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد محمد آل بیت محمد بلندتر صلوات برائے صحت و سلامتی کو عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجماعاً بآواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجماعاً بآواز بلند صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے لطف فرمایا اور اپنی جانب سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جبکہ وہ ظلمات تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا کہ جو اپنی بعثت سے پہلے ہی انسانوں کے درمیان اپنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کی وجہ سے ایک بلند مقام رکھتی تھی۔ الغرض ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب سیدہ بیوی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کنگن پہن رکھا ہے اور ایک نیا پردہ بھی لگایا ہوا ہے۔ آپ کچھ کہے بغیر واپس چلے آئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مسئلے کو سمجھ لیا کہ حضور بغیر کچھ کہے ہی جو واپس چلے گئے، آخر کیا اس کی جو ریزن کی وجہ کیا ہے آپ نے سمجھ لیا۔ آپ نے کنگن اپنا اتارا اور وہ پردہ دونوں آپ نے حضور اکرم کی خدمت میں ارسال کر دی اور یہ پیغام دیا کہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں اس سے استفادہ کریں۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ میرے بابا کو یہ رنگین پردہ اور یہ میرے ہاتھ میں کنگن جو کہ دنیا کی زینت کی علامت ہے یہ میرے بابا کو پسند نہیں آیا۔ جناب سیدہ الگو ہیں قیامت تک کے آنے والی خواتین کے لیے حضور اکرم اتنا بھی اپنی بیٹی کے لیے جو کہ شرعاً رائٹ ہے جناب سیدہ کا، مگر جناب سیدہ کے لیے حضور اکرم اور بلند مقام اس حوالے سے چاہتے ہیں اور آپ نے کچھ کہا نہیں۔ کمال تربیت یہ ہے کہ بیٹی سمجھ گئی باپ کی خاموشی سے کہ میرا باپ اگر یہ بغیر کچھ کہے لوٹ کر گیا ہے تو کون سی ایسی بات ہے کہ جو اسے محسوس ہوئی ہے۔ آج نئی بات یہ ہے کہ میں نے کنگن پہن لیا اور ایک میں نے یہ رنگین پردہ جو کسی نے دیا تھا ہدیۃً وہ دروازے پر آویزاں کر دیا، یہ میرے بابا کو پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشاش بشاش طریقے سے بات کرتے تھے، سب افراد پر توجہ رکھتے تھے اور بعض اوقات مطلب سمجھانے کے لیے بات کا 3 بار تکرار کرتے تھے تاکہ بات
بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بات ذہن نشین کرانا، دوسرے تک منتقل کر دینا، یہ ہدف ہے۔ مقصد ہی اس وقت پورا ہوگا جب سامنے والا بات سمجھ جائے۔ اپنا زور خطابت دکھا کے کوئی خطیب اگر نکل جائے اور جناب واہ واہ کیا مجلس پڑھی ہو، کیا خطاب کیا، اور جناب اس کے بعد کسی سے پوچھا جائے کہ ذرا بتائیے تو صحیح انہوں نے کیا پڑھا، بہت اچھا پڑھا تھا مگر پڑھا کیا تھا ذرا پوچھیے کسی، ذہن خالی سب کے، کچھ دیر کے بعد ذہن خالی، اس کا معنی خطیب ناکام ہو گیا۔ مادی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہو، مگر جو ہدف ہونا چاہیے خطاب کا اس حوالے سے وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد لوگوں سے پوچھا گیا کہ خطیب صاحب نے کیا کہا، تو اب کسی کو نہیں معلوم، نہیں یاد۔ ہدف کیا ہے؟ ذہن نشین کرانا، لوگوں کے ذہن میں بات منتقل ہو جائے، ہدف یہ ہے۔ جب خطاب پورا ہوگا، جب خطاب کامیاب ہوگا، لہذا حضور اکرم جو ہیں وہ مطلب سمجھانے کے لیے بات کا 3 بار بھی اگر تکرار کرنا پڑتا تھا تو آپ تکرار کرتے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ آواز دیتے اور جواب دیتے وقت احترام کا لحاظ رکھتے تھے، خواتین و بچوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی رویہ تھا، بیماروں کی دلجوئی اور عیادت کرتے تھے، گھر سے باہر جاتے وقت تیار ہوتے اور صاف ستھرے ہو کر نکلتے تھے، اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو انعام دیتے۔ حالت نماز میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک اچھی اور پرمغز کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جب نماز تمام کر لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اسے طلائی سکہ ہدیہ کیا، سونے کا سکہ عطا کیا اور فرمایا وَهَبْتَ لَكَ الذَّهَبَ لِحُسْنِ ثَنَائِكَ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور اس کی حمد و شکر نہایت عمدہ طریقے سے ادا کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ سکہ تمہیں بخش دیا ہے۔ کھانا کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ آپ پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا فرماتے تھے۔ ایک دن کسی مزدور سے سر راہ ملاقات ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بڑے سخت ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول نے چوم لیا۔ یہ محنت کرنے والے کے، رزق حلال کمانے والے کے ہاتھ تھے۔ بہت کچھ اس حوالے سے موجود ہے، میں صرف اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا یا لوگ جن پر اعتماد کرتے تھے، آپ بھی ان لوگوں کا احترام کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان افراد کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی اگر لوگوں میں محترم ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھا ایک انسان شمار کیا جاتا ہے، کچھ خوبیوں کی وجہ سے لوگ اگر اس کی رسپیکٹ کریں تو اللہ کے رسول بھی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور قابل شخص ہوتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری آپ سپرد کیا کرتے تھے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لوگوں کی ہدایت کرنے کی اس قدر فکر رہتی تھی کہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے کہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں، مشکل میں، گرفتاری میں ڈال لیں۔ یعنی اللہ کے رسول فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ کفار کے لیے آپ خدا سے دعا کریں، خدایا یہ نادان ہے، نہیں جانتے جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ خدا سے ان کے لیے دعا کرتے خدا انہیں بخش دے، معاف کر دے، یہ نادان ہے، نہیں جانتے، یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا۔ اس بات پہ آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ افراد اپنے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال رہے ہیں، برزخ کی سختیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، فشار قبر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیونکہ آپ تو معرفت کی جس بلند منزل پر تھے، آپ تو گویا ان تمام منزلوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے تو وہ ساری منزلیں مجسم تھیں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے وہ اعمال کنورٹ ہو کر اس جہان کے اندر کیا بنیں گے، کون سا عذاب بنیں گے، کون سی نیکی آخرت میں کون سی جزا بن جائے گی، نعمت بن جائے گی، یہ اللہ کے رسول کے لیے گویا مجسم تھا۔ آپ جانتے تھے شخص نے اگر یہ بات کی ہے تو اپنے لیے ایک آگ کا انگارہ اس نے اپنے لیے لے لیا ہے، اس نے یہ بات کی ہے تو اس نے گویا دہکتا ہوا پگھلا ہوا لوہا اپنے لیے جو ہے وہ مہیا کر لیا ہے۔ یہ طرح طرح کے عذاب جو ذکر کیے گئے، اللہ کے رسول اس وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے، درد ایک احساس رہتا تھا۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے اس انداز سے مخاطب قرار دیا، یہ احساس کی بات ہے۔ کسی بھی محفل میں ایک
ہر ایک سے اس قدر گرم جوشی سے ملتے کہ یہ خیال کرنے لگتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین شخص وہی ہے. یعنی ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی توجہ کا جو ہے وہ محور سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت مجھ پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ہر ایک کو اس طرح آپ جو ہے وہ توجہ دیا کرتے. یہ وہ آداب ہیں چند ذکر ہم معاشرت کے آداب اس کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح معاشرت کی جائے, زندگی کس طرح گزاری جائے. دیکھا دیکھی کسی کے نہیں, کسی اور کو دیکھ کے اپنا رویہ نہیں بنانا. یہ رویے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے کہ انہیں سامنے رکھ کے انہیں اپنایا جائے, نہ کہ سامنے والے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو اب میں اس کو اس کا جواب دوں گا. اگر جواب دینا ہے تو اس طرح جواب دینا ہے جس طرح محمد علیہ محمد جواب دیا کرتے تھے, جس طرح ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے, جس میں سے چند ایک یہ میں نے اشارے اللہ کے رسول کی حیات سے آپ کی خدمت میں کیے. درود پڑھیے پر محمد و آل محمد. خود انشاءاللہ کچھ اور معاشرتی آپ کے جو رویے ہیں وہ آپ کی خدمت میں آنے والے وقتوں میں ذکر کروں گا. ہدف کیا تھا ان کا مختصر نتیجہ لیتے ہوئے؟ ہدف یہ ہے کہ یہ زندگی عزیز و مختصر زندگی ہے, یہ زندگی محدود زندگی ہے. اس جہان میں جب یہ زندگی کا ذکر کیا جائے گا تو انسان خود کہے گا وہ بھی کوئی زندگی تھی, سراب تھا. سراب یعنی دھوکہ. جیسے اکثر مین شاہراہ پہ آپ جائیں, سپر ہائی پہ جائیں جہاں اچھے روڈ بنے تو آپ کو دور ایسے لگے گا جیسے پانی روڈ پر پانی پڑا ہوا ہے, مگر جب آپ قریب جائیں گے دیکھیں گے کوئی پانی نہیں, سب خشک ہے. اسے کہتے ہیں سراب, دھوکہ. ایسا لگ رہا ہے پانی پڑا ہے, قریب گئے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ حیات, یہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں, جب ابدی حیات میں جائیں گے, اگلے جان میں جائیں گے تو اس زندگی کو ہم کہیں گے وہ بھی کوئی زندگی تھی, سراب تھا, دھوکہ تھا. آج اسی زندگی کے لیے مر مٹ رہے ہیں, آج اس کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, آج خدا نخواستہ اس کی خاطر جو ہے دلوں کو دکھا رہے ہیں, اس کی خاطر حلال و حرام, خدا نخواستہ جائز و ناجائز کی تمیز کو مٹا رہے ہیں. کل یہی زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی. اگر آج انسان سمجھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی جز وقتی زندگی ہے, گزرگاہ ہے, یہاں اپنے ہدف کو فراموش نہ کرے. جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دنیا ایک بازار کی مانند ہے, یہاں جو لینے کے لیے آئے ہیں, اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے, اگر انسان اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھے, اللہ کی بندگی کے دائرے میں اگر زندگی گزارے, زمانہ بہتا ہے اسے بہنے دیجئے. آپ نے تو نجات پانی ہے, دریا نہ جانے کس کس کو بہا کر لے جا رہا ہے. اس کے معنی یہ تو نہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو دریا کے بہاؤ کے حوالے کر دوں. نہیں, مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, عقل دی ہے, شعور دی ہے, ہمت دی ہے. میں اپنی نجات کے لیے دریا سے لڑوں گا اور اس کے بہاؤ کو چیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کروں گا, اپنی زندگی کی تلاش کروں گا, اصل حیات کی تلاش کروں گا. لہذا زمانہ بہہ رہا ہے, اسے بہنے دیجئے. اگر روک سکتے ہیں تو روک لیجئے, نہیں روک سکتے تو کم از کم انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے, اپنے آپ کو بچائے. لہذا جدوجہد کرنا, تلاش کرنا مسلسل انسان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ شیطان مسلسل کمین میں بیٹھا ہوا ہے. شیطان کسی بھی صورت میں ہم سے دستبردار ہونے والا نہیں. کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو, کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو, اتنا زیادہ شیطان کے حملات کا شکار بنے گا. خدا سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں شر شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت معصومین آج تک جو ہم نے سنی ہے, جو پڑھی ہے, جو سمجھی ہے, پروردگار اس سیرت معصومین کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مکتب اہل بیت کی آبرو کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام.
رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة براءة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امام اللہ کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو وہ منوس وائرس جو اس وقت موجود بھی ہے اور اس کی دوسری لہر سننے میں آیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آئی ہوئی ہے. البتہ میں پھر وہی بات عرض کروں گا اور یہ بات یقیناً جو ہے وہ ذمہ داروں کے لیے ناقابل ہضم ہوا کرتی ہے. وہ یہ کہ یہ عجیب قسم کا وائرس ہے کہ جو افراد کو بھی پہچانتا ہے، جو پروگراموں کو بھی، اجتماعات کو بھی پہچانتا ہے اور جو ٹائمنگ کو بھی پہچانتا ہے. جیسا کہ 14 اگست کو یہ چلا گیا تھا اور محرم آتی فوراً لوٹ کے آ گیا تھا. افراد بھی پہچانتا ہے، جلسے بھی پہچانتا ہے کہ سرکاری جلسوں میں، سرکاری میٹنگز میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ جو اس قسم کا وائرس ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں کب ملک الموت کی طرح آ جائے. تو یہ جو وائرس ہے جس سے کھیلا جا رہا ہے اس وقت امریکہ میں، یہ بات تک کہی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن کے حلف برداری کے فوراً بعد کرونا ختم ہو جائے گا. ویکسین کا تو اعلان ہو چکا ہے، ویکسین آ گئی ہے اور وہ ویکسین یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کو نہیں دی جائے گی. یہ بات بھی سننے میں آئی ہے. اور اس وقت جو صورتحال وہاں کی اس میں ہم بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مملکت کے اندر جو ہے وہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حفظان صحت کی مکتب اہل بیت کی تعلیمات میں بھی، مثلا ہاتھ کا دھونا، یہ نہیں کہ کورونا کی وجہ سے ہاتھ دھویا جائے. احادیث موجود ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. کوئی بھی ایسا کام ہے، کھانا بنانے جا رہے ہیں ہاتھ دھو، واش روم جا رہے ہیں ہاتھ دھو. اس کی مختلف ہدایات تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر موجود ہے. یہ ہاتھ دھونے کا عمل تو ہے. وضو اللہ نے جو ہمارے لیے عبادت میں ایک رکھا ہے، دن میں اگر 5 بار پڑھتے ہیں تو 5 بار وضو کریں گے. یہ ملا کے پڑھ رہے ہیں 3 بار، تو کم سے کم 3 بار وضو ہوتا ہے. اس میں منہ بھی دھلتا ہے، ہاتھ بھی دھلتے ہیں. اور جو کلی کرنا جو مستحب قرار دے گیا، یہ ناک میں جو ایک پانی ڈالا جاتا ہے مشام، یہ سب جو امور ہیں یہ خود حفظان صحت کے لیے ہیں. نظافت کو نصف ایمان قرار دیا گیا. النظافت من الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے احکامات موجود ہیں. تہذیب الاسلام کتاب آپ جو پڑھ کے دیکھیے، تہذیب الاسلام کے اندر جو ہے وہ اس کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں. لہٰذا صفائی تو ہمارا خاصہ ہے. کون سا پیغمبر ایسا ہے کہ جس نے صفائی کی تاکید نہ کی ہو؟ کون سا معصوم امام ایسا ہے کہ جس نے صفائی کی تاکید نہ کی ہو؟ وہ خود صاف نہ رہے ہوں یا خود ان کے لباس کو انہوں نے پاکیزہ نہ رکھا ہو. یہ صفائی و نظافت کے احکامات ہیں، غسل کے احکامات ہیں. اتنے حساس ہیں کہ ذرا سی جگہ بھی اگر رہ گئی وضو کرتے ہوئے، دیکھا گیا ان اعضاء وضو جتنے دھلنے چاہیے ان میں کہ تھوڑی سی جگہ بھی رہ گئی تو وضو باطل ہے.
دوبارہ کرنے پڑے گا. اتنی سی جگہ کا رہ جانا بھی گوارا نہیں ہے, اسے بھی دھلنا چاہیے, اسے بھی صاف. دوبارہ وضو کیجئے, نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. غسل جنابت جو واجب غسل ہے اس کے اندر بھی یہی احکامات ہیں. ذرا سا اگر رہ جائے, انسان کو پتہ چلے کہ کچھ حصہ رہ گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا, غسل باطل ہو جائے گا. تو یہ گویا یہ باریکیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ پروردگار صفائی و نظافت پر جو ہے دین مبین اسلام کے اندر تاکید موجود ہے. اللہ پسند کرتا ہے اسے, اور ہمارے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام سب نظیف تھے, پاکیزہ تھے. لہٰذا یعنی ان کا ظاہر بھی پاکیزہ تھا, ان کا باطن بھی پاکیزہ تھا. اب ہاں محنت کرنے کی وجہ سے, کام کاج کرنے کی وجہ سے مٹی دھول اگر لگ جائے یا آئل لگ جاتا, وہ لگ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام پنجم کھیتی باڑی کر رہے ہیں, زمین پہ کام کر رہے ہیں, مولا امیر المومنین یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں یا کنویں کھود رہے ہیں, تو کنویں کھودنے کی صورت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے بدن مبارک پہ, ہاتھوں پہ, آپ کے دست مبارک پہ کتنی مٹی لگی ہوگی, گیلی مٹی لگی ہوگی, کہاں کہاں آپ کی جو ہے. اب یہ مٹی کا لگ جانا کوئی مسئلہ نہیں. محنت کے اندر کام کرتے وقت اپنے روزگار, اپنے پیشے کے اندر انسان جب کام کرتا ہے تو یہ, مگر اس کے بعد پھر انسان کو اپنے آپ کو بالکل پاک و پاکیزہ کر لینا چاہیے, صاف کر لینا چاہیے. تو صفائی جو ہے وہ یہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہے, صفائی جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے دین کے اندر اس کا حکم موجود ہے. تو الغرض اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اگر صفائی کے عادی بن جائے, کورونا ہو یا نہ ہو. یہ نہیں کہ کورونا ختم ہو گیا تو اب ہاتھ دھونا چھوڑ دیا ہم نے, یا کورونا ختم ہو گیا تو مثال کے طور پر اور دیگر ہم نے جو نظافت کے احکام, نہیں, ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں تو شاید یہ بیماریاں ہمارے یہاں پیدا ہی نہ. حضور پڑھی پر محمد و آل محمد. خوب 21 سال بعد کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی یہ خوش آئند بات ہے. اگر کاش کے حکمرانوں کو اپنی سیاست سے ہٹ کر واقع دردمندانہ عوام نے جن امور کے لیے انہیں منتخب کیا ہے, اگر اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اگر سرکولر ریلوے کو بحال کیا گیا اور اس میں اور مزید بہتری آئے گی تو بڑا اچھا اقدام ہے. ہم اس کی جو ہے وہ تائید بھی اور تعریف بھی کریں گے, اور اس میں اور بہتری آنی چاہیے جس سے سہولت ملے عوام کو. مناسب کرائے کے اندر ایک سفر جو ہے وہ میسر آئے گا, اور جو ٹریفک کے حادثات ہیں اور ٹریفک کا جو ازدحام ہے اس میں بھی یقیناً کچھ کمی واقع ہوگی. جب اس طرح کے اگر یہ سرکولر ریلوے کا سلسلہ شروع ہوگا تو یقیناً روڈز پہ جو ٹریفک کا ایک دباؤ ہے اس میں بھی کمی آئے گی, اور لوگ بھی جو ہے وہ اپنے معاملات جو روزگار ہیں اس کے اندر سہولت محسوس کریں گے. خدا انشاءاللہ حکمرانوں کو اسی طرح جو ہے وہ مزید جو ہے وہ عوامی جو سہولت کے معاملات جو ان کے ذمہ ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. خوب وزیر اعظم کا افغانستان کا دورہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا گیا ہے. خوب یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ یہ ایک فطری ہمسایہ ہیں اور فطری دوست ہیں. افغانستان پاکستان کے جو ہے وہ بارڈرز اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑا حصہ ملتا ہے, اور اس بارڈر کی بڑی حساس صورتحال ہے. اس بارڈر کے حوالے سے میں اس قلیل وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. آپ سب میں یقیناً بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو شاید مجھ سے بہتر اس بارڈر کے حالات کو جانتے ہوں. اس بارڈر پر جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے اور ایک طویل عرصے سے یہ جو گرم جو جنگ ہے یہ جاری ہے. جب روس یہاں پر آیا اور روس کے خلاف جو ہے امریکی اعلی کار بن کے ہماری جو مملکت نے جو کام کیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ بارڈر کبھی جو ہے امن و امان نہیں دیکھ سکا ہے. آج اگر اس اقدام سے اگر اس بارڈر پہ امن و امان اگر آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پارا چنار کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہونا چاہیے, اور ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اور دیگر معاملات بھی جو ہیں وہ خدا کرے کہ یہ اچھے اقدامات ہیں. اور یہ جس سبب سے بھی ہو رہا ہے میں اس کی جانب نہیں جا رہا, آپ بھی متوجہ, ماضی میں عرض کر چکا ہوں, سی پیک کا معاملہ ایک بڑا معاملہ ہے. یہ سی پیک نے اچھوں کو جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ بہت سی اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور بہت سے اپنے اہداف کو تبدیل کر لیں. یہ سی پیک اتنا چارمنگ ایک سلسلہ ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. بہرحال امریکی چیف سے ہمارے آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور نے بھی ملاقات کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات جو ہے اس کے کیا ریزن ہو سکتا ہے, کیا مقصد ہو سکتا ہے, اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے, یہ اشارہ کافی ہے, اس پہ بھی نظر رکھیے گا. امریکی اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو وہاں چل رہے ہیں. پہلے وہ سیاہ فام کے قتل کے بعد جو حالات بنے وہ اپنی جگہ, اور اب جو وہاں پہ حالات بنے الیکشن کے بعد, انتخابات کے بعد, اور وہاں پر جو سلسلہ گروپ آپس میں چل رہا ہے,
یہ جہاں وہاں کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ہے اصل امریکہ آپ کے سامنے. اس وقت امریکہ کا ایک صدر جو ظاہراً الیکشن ہار گیا ہے، وہ دوسرے صدر کو جو جیتنے والا ہے اسے انتقال اقتدار کے لیے ویلکم نہیں کر رہا، بلکہ اس پہ الزامات لگا رہا ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہمارے پاکستان میں، مگر خدا جب ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، تو دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر طاقت، نہایت ایڈوانس، منظم اور ہر کام ان کا کیلکولیشن کے ساتھ 10 سال کی پلاننگ دے کر وہ CIA کا صدر آتا ہے اور 100 سال کے لیے اہداف ان کے پاس موجود ہیں، وہ آج اس طرح آپس میں تقسیم ہو گئے. یہ خدا کی لاٹھی ہے جو بے آباد ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، خدا اپنی تدبیر کرتا ہے، خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ابھی آگے دیکھیے انشاءاللہ کیا ہونے والا ہے، آگے بھی بہت کچھ ہوگا. اور یہ جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ امریکہ کا عدم استحکام اور امریکہ کی یہ سچویشن انشاءاللہ نقطہ آغاز بن رہی ہے. سلسلہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس امریکہ کے دم پہ قائم رہنے والا اسرائیل واقعاً اب اپنی نابودی کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کا کمزور ہونا، امریکہ کا عدم استحکام یعنی اسرائیل کی نابودی کا آغاز. امریکی معاشرہ جو تقسیم ہوا ہے، یقیناً آگے چل کے اس معاشرے کے اندر وہ افراد آگے آئیں گے جو اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات کی یقیناً مخالفت کریں گے، اور امریکی سرپرستی جو اسرائیل کے لیے اس وقت میسر ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی کا سبب بنے. خدا انشاءاللہ بہت جلد ہمیں یہ خوشخبری سنائے کہ اسرائیل صفحہ سی سے یہ غاصب ریاست جو ہے ختم ہو گئی، اور فلسطین اپنی اصل حالت پہ بحال ہو گیا، اور وہاں کی عوام دنیا بھر میں جس طرح مظلومانہ زندگی گزار رہی وہ اپنے وطن میں جا کر ایک مضبوط مستحکم حکومت انشاءاللہ قائم کرے گی انشاءاللہ. خدا انشاءاللہ دنیا بھر کے مظلوموں کو ظلم ستم سے نجات عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیدار اور جتنے بھی ہوشیار دین مبین اسلام کے لیے کوششیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، خصوصاً مدافعین حرم، انہیں فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.